جی السلام علیکم، نئی مشتاق ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر دو بڑے خاص حوالے لے کے حاضر ہوں۔ یہ میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ آپ جاننے والے اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جن کا تعلق ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے ہے، جو ایچ آر مینیجرز ہیں، جو ٹریننگ مینیجرز ہیں، جو ٹریننگ گروز ہیں، جو ٹریننگ انڈیپینڈنٹلی بھی مختلف کمپنیوں میں دے رہے ہیں کنسلٹنسی۔ ہر وہ آدمی جو کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے یا ہر وہ ٹیم لیڈر جو کسی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے، اور جنرلی جو کوئی بھی پیپل مینجمنٹ بزنس میں ہے، اس کے لیے یہ دو حوالے بڑے کام آئیں گے۔ سوچ بچار کے لیے بھی ہیں، اپلائی کرنے کے لیے بھی ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوں گی، بٹ آئی ہوپ کہ یہ دو حوالے شاید آپ کو اس طرح سے آپ کی نظروں سے نہیں گزرے ہوں گے۔ تو یہ دو حوالے میرے تمام ویڈیو دیکھنے والے احباب کو بھی اور میرے دوستوں کو بھی میری طرف سے یہ تحفہ ہیں۔ ان دو حوالوں پہ غور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھنے میں، سکھانے میں، اپلائی کرنے میں یہ دو حوالے آپ کے کیسے کام آ سکتے ہیں۔ تو آئیے وہ دیکھتے ہیں، حوالوں کی طرف جاتے ہیں۔ جی آئیے پہلے حوالے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ پہلا حوالہ جناب یہ سورہ ہود ہے۔ یہ 11ویں آیت ہے، 11ویں صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 ہے۔ تو 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر ہم اسے کسی وجہ سے اسے واپس لے لیتے ہیں، تو وہ نہایت مایوس اور ناشکر گزار ہو جاتا ہے۔ یہ ایموشنل ایک سٹیٹ ہے۔ پھر آیت 10 میں ہے کہ اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ ضرور کہہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ساری تکلیفیں جاتی رہیں، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ سیکنڈ سٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایموشنل۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے 9، 10 اور یہ 11 یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر فاؤنڈیشن کا مقام رکھتی ہیں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان اگر اپنے ایموشنز کو پراپرلی مینیج نہ کرے تو کبھی ایک سٹیٹ آف مائنڈ میں جاتا ہے، کبھی دوسرے سٹیٹ آف مائنڈ میں جاتا ہے۔ اور یہ جو 11ویں آیت ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، یعنی صبر سے مراد یہاں یہ ہوگا کہ جو ان دونوں ایموشنل سٹیٹ کو پراپرلی مینیج کر کے، ایموشنل مینجمنٹ کا اس میں لیسن ہے، تو یہاں پہ صبر سے مراد ہوگا کہ اپنے ان دونوں ایموشنل مائنڈ سیٹس کو مینیج کیا، صبر کیا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں ایموشنل مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے ڈسکرائب ہوا ہے۔ ایک تو یہ حوالہ ہے، اس کو بعد میں آپ آرام سے خود سے بھی پڑھیے گا، تفاسیر کے ذریعے پڑھ لے گا۔ تو ایک تو یہ حوالہ ہے، اور اس کے بعد پھر میں دوسرا حوالہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بڑی مشہور کتاب ہے، تھنک اینڈ گرو رچ، نیپولین ہل کی، اور سب ٹرینرز اس کو جانتے ہیں۔ جو آدمی ٹریننگ کی فیلڈ میں ہے وہ اس کو جانتا ہے، انٹرنیشنلی یہ ریکگنائز بک ہے۔ اور میرے پاس اس کا جناب یہ ہے 1960 کا ایڈیشن ہے، اور اس میں جو خاص بات ہے وہ آپ اس کے جب کانٹینٹس میں جائیں گے، اس کا چیپٹر نمبر 9 ہے پرسسٹنس، مستقل مزاجی، اور اس کا آخری حصہ ہے ہاؤ ٹو ماسٹر ڈیفیکلٹیز، یعنی مشکلات پہ کیسے قابو پانا چاہیے۔ اب ہم یہاں ڈائریکٹلی جائیں گے جہاں پہ ہمارا حوالہ ہے ہمارا، تو اس پہ میں نے آلریڈی نشان لگایا ہوا ہے۔ یہ چیپٹر ہے جی ہاؤ ٹو ماسٹر ڈیفیکلٹیز، پیج 163 کے اوپر۔ اور جب آپ اس کو الٹاتے ہیں، اب یہ چیز پڑھنے والی ہے، کہتا ہے ایز ون مارکس an impartial study of the prophets, philosophers, miracle men and religious leaders of the past, one is drawn to the inevitable conclusion that persistence, concentration of effort and definiteness of purpose were the major sources of their achievement۔ یعنی مستقل مزاجی اور مستقل آپ کہہ لیجیے صبر و تحمل، مستقل مزاجی اور مقصدیت کی واضحیت، یعنی ان کو پتہ تھا کہ وہ کیا اچیو کرنا جا رہے ہیں، تو یہ ان کے سکسیس یا سورسز آف اچیومنٹ کا میجر فاؤنڈیشن تھی۔ اب یہ کہتا ہے اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ کیسے اچیو کرنا ہے، تو یہ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، اف یو آر کینلی انٹرسٹڈ ان اسٹڈنگ دی اسٹرینج پاور وچ گیوز پوٹینسی ٹو پرسسٹنس، ریڈ دی بایوگرافی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیپولین ہل تھنک اینڈ گرو رچ میں اپنی کتاب کے 9ویں چیپٹر میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ان صلاحیتوں کو
اچیو کرنا ہے اور اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھنی ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھیں. اور یہ سارے کا سارا اس وقت ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ اس طرح سے ایجاد نہیں ہوا تھا، یعنی یہ 1930s میں غالباً کتاب لکھی گئی ہے اور یہ 1960 کا ایڈیشن میرے پاس ہے. تو وہ اگر ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایموشنل انٹیلیجنس کا چیپٹر ڈال کے اس میں یہ ساری چیزیں یہ والی وہاں پہ رکھتا وہ. اور اس کے بعد پھر نیپولین ہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیا ہے، وہ آگے پیج پہ چلتا جاتا ہے سارا، یہ دیکھیے آپ اس کو. اور اس پہ یعنی اس چیپٹر کا اختتام ہی سیرت النبی پہ سارا ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیوز اینڈ کرسچنس کو دعوت دی کہ آئیں ایک نئے ریلیجن کی بنیاد رکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے تھے. تو دوسرے مذاہب کے فالوورز کو بھی انہوں نے دعوت دی. اور اس طرح ان کے باقی کمنٹس بھی آپ دیکھیں، آپ پڑھ لیجیے گا. تو بہت زیادہ لوگ جو ٹریننگ کو سیکولر رکھنا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی مذہب کا اس میں رول نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ نیپولین ہل نے اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کا مشورہ دیا ہے. تو وہ جو پہلا قرآن پاک کی آیت کا حوالہ تھا کہ اپنی ایموشنز کو مینیج کیسے کرنا لائف میں، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ سیرت النبی میں ملے گی. تو پہلے حوالے میں قرآن پاک کے میں نے یہ بتا دیا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی جو فاؤنڈیشن تعلیم ہے یا اس کے حوالے سے جو آیت ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے. اور مومنین کو یہ کہا ہے کہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ پیپل ہوتے ہیں. اور نیپولین ہل کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس کی جو مختلف علامتیں ہیں یہ اگر آپ نے اچیو کرنی ہو پریکٹیکل لائف میں تو اس کے لیے سب سے بہترین جو آپ اگر اسٹڈی کرنا چاہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اور پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن مل جائے گی. تو یہ دو حوالے ہیں جناب. آئی ہوپ یو انجوائڈ. اگر آپ کو اچھے لگیں تو شیئر بھی کریں اور اس پہ غور بھی کیجئے. اور سیرت النبی جب تک آپ اپنے گھروں میں ہیں سیرت النبی اٹھائیے اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹس اور اس کی اپلیکیشنز کو سیرت النبی کی روشنی میں بھی پڑھیے گا. آپ کو ایک نئے پرسپیکٹیو سے لائف کی اور ایک نئی اپلیکیشن سے متعارف ہوں گے اور آپ کو مزہ آئے گا. تو انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.